خوشی ہوتی ہے جب کوئی ورکنگ کلاس سے اٹھ کر ایوانوں میں پہنچے، اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے اور نظام بدلنے کی کوشش کرے، غریب پرور نظام لانے کی کوشش کرے۔ اور ایسے ہی ایک خبر آج نیو یارک سے آئی، جہاں زہران ممدانی، ایک مڈل کلاس سے اٹھنے والا لڑکا جس کی عمر 34 سال، وہ وہاں کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ اور ایسے میئر منتخب ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خلاف تھے۔ یہ شہر نیو یارک جو کیپٹلسٹ شہر ہے، یہاں کے کیپٹلسٹ خلاف تھے زہیر ممدانی کے، لیکن اس کے باوجود یہ سوشلسٹ خیالات رکھنے والا نوجوان میئر وہاں پر منتخب ہوا۔ اور اس کے زہران ممدانی کے منتخب ہونے کے بعد وہاں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پہلا ان کا خطاب تھا کہ انہوں نے کہا کہ امید اب بھی زندہ ہے، آج خوف کو شکست اور امید کی جیت ہوئی ہے۔ نیو یارک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا، یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زہران ممدانی اسرائیل کے پالیسیز کے مخالف اور فلسطین کے حمایت یافتہ رہے۔ تمام عرب پتی جو وہاں پر میجورٹی تھی نیو یارک کی، وہ ان کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی فتح ہوئی ہے، جو کہ ہر اس شخص کے لیے جو حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، اس کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ان کی جیت کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ سندھ میں لگایا گیا تھا، اب وہ ایک آفاقی نعرہ بن گیا اور وہ نعرہ اب نیو یارک تک پہنچ گیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے سندھ نے یہ روایت قائم کی کہ کراچی میں ایک نوجوان میئر آیا اور اب یہ روایت بڑھتے بڑھتے نیو یارک تک پہنچ گئی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی اس کا سہرا لے رہی ہے کہ وہ جو سوچ ان کی سوچ ہے وہ وہاں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو ممدانی نے بات کی کہ انہوں نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا پاکستان میں بھی ایسے ہی صورتحال ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بات کریں گے آج 27ویں آئینی ترمیم کی۔ یہ مسلسل ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور حکومتی اتحاد تو اس کے حق میں ہے ہی، اپوزیشن اس کے بالکل خلاف ہے۔ آج بھی بیرسٹر گوہر خان نے 18ویں ترمیم کے حق میں اور 27ویں ترمیم کے خلاف کچھ گفتگو کی ہے، کچھ باتیں کی ہیں پارلیمنٹ میں، ذرا سن لیجیے۔ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ ابھی پاک کے پی کے کا حصہ ہے آپ کے پاس فار انسٹنس 14.28% ہے، جبکہ ابھی 19% ہونا چاہیے، اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں، تو آپ پورے وفاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا، یہ سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی، شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور آپ کے ساتھ شاید کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ تو اس کے جواب میں طارق فضل چودھری صاحب نے جو پارلیمنٹ میں گفتگو کی وہ بھی سن لی۔ میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ یہ سراسر ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ میں بالکل گورنمنٹ کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو 17ویں ترمیم میں بالکل رول بیک نہیں کیا جا رہا، لہٰذا اس طرح کے تمام جھوٹے اور منفی جو پروپیگنڈے ہیں انہیں بند کیا جائے۔ فیصل واڈا صاحب نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ نمبرز جتنے بھی چاہیے، نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولانا کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے، نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں، نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ، پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کامیابی کی بات ہے۔ تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا ہے پاکستان کے لیے، اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہے ہیں۔ نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا۔ مہمانوں کی طرف آؤں، لیکن اس سے پہلے آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے میڈیا کے حوالے سے، اور ابھرتا ہوا ایک پلیٹ فارم جسے نقطہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج نقطہ ڈیجیٹل نے اپنے 37 ملازمین کو فارغ کیا ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے،
اور ایسی صورتحال میں جب کوئی تنظیم ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے موجود نہیں ہے تو وفاقی حکومت سامنے آئی اور عطا تارڑ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 48 گھنٹے میں ان متاثرہ ملازمین کو مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نوکریاں مل جائیں گی۔ امید ہے کہ یہ اعلان صرف اعلان نہیں ہوگا اور 48 گھنٹے میں ہم اس کے نتائج دیکھیں گے، اور میں پہلے سے ہی عطا تارڑ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے دوستوں کی طرف سے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت خوش آمدید اور بہت مبارک ہو آپ کو۔